محبوب کریم اس اما بنعمت ربک فحدث کا اظہار کیسے کرتے ہیں اور اس کا ظہور کیسے کرتے ہیں اور اس کا اپنے آپ کو ظاہر کیسے کرتے ہیں؟ یارو محبوب کریم کو اللہ نے جو مقام و مرتبہ بخشا ہے حضور سے ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عطش الناس یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کا موقع تھا۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، روایت کا ترجمہ کرتا ہوں بات اختصار۔ فرماتے ہیں حدیبیہ کا موقع تھا، ہمیں پیاس لگی۔ اللہ اکبر۔ یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کا دن تھا، ہمیں پیاس لگی تو فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے ایک چھاگل ہے، ایک چمڑے کا مشکیزہ ہے، بعد لکھا ایک مٹی کا پیالہ ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ہے۔ محبوب کریم اسے نوش فرماتے ہیں، پھر اس سے وضو کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں پیاس نے ستایا تھا، پیاس شدید لگی ہوئی تھی، اور راوی کہتے ہیں حضرت جابر فرماتے ہیں ثم اقبل الناس نحوہ، صحابہ سارے کے سارے محبوب کریم کے پاس پانی کو دیکھ کر حضور کی طرف لپک پڑے، حضور کی طرف دوڑ پڑے۔ محبوب کریم نے دیکھا میرے غلام دوڑے دوڑے آ رہے ہیں، جب قریب پہنچے تو حضور فرمانے لگے مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضور فرمانے لگے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مالکم، کہنے لگے کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیسا عندنا ماء، آقا ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہم نے وضو بھی کرنا ہے، پانی پینا بھی ہے، آقا پیاس بھی شدید ہے۔ اب غلام پریشان ہوا ہے۔ امام غزالی نے ایک قول نقل کیا ہے، حدیث مبارکہ نقل کر کے امام غزالی فرماتے ہیں محبوب کریم کی عظمت و عالم کا یہ شان ہے۔ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علما، کہتے ہیں لو تدخلوا شوکۃ، اگر میرے امتی کے کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے لوجدت علما، اس کا درد میں مدینے میں محسوس کرتا ہوں۔ امتی کہاں تڑپتا ہے آقا وہاں محسوس کرتے ہیں، اور وہ پریشان ہو کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہاں پر یہ بھی تھوڑا سا عقیدے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو یارو۔ وہ حدیبیہ کا مقام ہے، احرام باندھا ہوا ہے، عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، حج اور زیارت کرنے کے لیے۔ حج کا معنی ہے زیارت کرنا، عمرے کا معنی ہے زیارت کرنا، عمرے کی نیت سے گئے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ سارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، سبحان اللہ، سارے حضور کے پاس حاضر ہو گئے۔ یارو ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس حدیبیہ کے مقام میں، اس حدیبیہ کے میدان میں، اس ریت کے ٹیلوں میں اب بھی کوئی مالک ہے، اب بھی کوئی خالق ہے، اب بھی کوئی داتا ہے، اب بھی کوئی رازق ہے، اب بھی کوئی پروردگار ہے، تو وہ اللہ جل شانہ ہے۔ اور وہاں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہنے لگے کہ اللہ یہ دے دے، انہیں پتا تھا کہ اللہ نے یہ ہمیں نعمت دی ہے، آج یہ نعمت بھی ملے گی تو تیرے مصطفیٰ کو۔ محبوب کریم کے صدقے سے ملے گی۔ یہاں پر بھی سید اعلیٰ حضرت کیا کو کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہمارا نبی۔ پھر گولڈے کے تاجدار نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا تو پھر ان سے بھی رہا نہ گیا، وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے۔ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے۔ کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو
حضور کے قدموں میں آ گئے, حضور کے پاس پہنچے. میرے آقا نے ان کی پریشانی دیکھی. ان کی پریشانی دیکھتے ہوئے محبوب کریم نے اس چھاکل میں اور اس مٹی کے پیالے میں اپنا دست انور رکھ دیا. جب اپنا دست انور, اپنا ہاتھ مقدس کو رکھا تو صحابی فرماتے ہیں حضرت جابر کہ ہم نے دیکھا آپ کے ہاتھ کی انگلی مبارک سے پانی کا ایسا چشمہ جاری ہوا, ایسا چشمہ جاری ہوا. فرماتے ہیں شربنا وتوضأنا, بس ہم نے اس پانی کو پیا بھی صحیح اور اس سے وضو بھی کیا. سبحان اللہ. میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے یہ عرض کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جو مجلس میں جا کر بیٹھے ہیں تو کچھ پیغام لے کر جائیں کہ صحابہ فرماتے ہیں محبوب کریم کے ہاتھ مبارک سے نکلنے والے پانی کو ہم نے پیا بھی صحیح اور اس سے وضو بھی کیا. سبحان اللہ. پیا بھی صحیح اور وضو بھی کیا. گویا صحابہ پی کر وضو کر کے بتا رہے ہیں یہ مصطفیٰ محمد رہتے ہم میں ہیں, بیٹھتے ہم میں ہیں, کاروبار ہمارے ساتھ کرتے ہیں, سفر ہمارے ساتھ کرتے ہیں, عمرے کا احرام ہمارے ساتھ باندھتے ہیں, بظاہر شکل و صورت میں وضع قطع میں ہمارے جیسے ہیں. یارو یہ مت